سید پور کے لیے خاص کر کے دعا کر دیں. بہت ہم لوگ بیچ کر آ رہے پاپا, ہم لوگ کا ہار بولا نہیں جا رہا پاپا. دعا کر دیں کہ ہمارا سید پور اب سے بھی بلاؤں اور آفتوں سے امن و امان میں آ جائے, اور جو بچا ہے ہم لوگ اس کو لے کر کے اپنے اہل و عیال, ماں باپ, بھائی بہن کے خدمت کر سکیں. پاپا دعا کر دیں پاپا, پاپا دعا کر دیں, دعا کر دیں, دعا کر دیں پاپا. ہم لوگ کو غیبی مدد کے لیے بھی دعا کر دیں. بارگاہ رسالت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے صدقے آپ دعا فرما دیں. پاپا دعا فرما دیں, دعا فرما دیں. میں محمد سجدہ طاری سید پور. کل رات آگ لگنے کی وجہ سے کافی نقصانات ہوئے. میری بھی دکان اس مارکیٹ میں ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بنگلہ دیش کا ایک شہر ہے, سید پور اپنے اسلامی بھائی بولتے ہیں اس کو. یہ ویسے ہی ملک جو ہے نا یوں نسبتاً غریب ملک ہے. اب بیچاروں کے یہاں دیکھو آگ لگ گئی, اور یہ آپ نے بھی تفصیل اس کی سنی. کئی ایسے ہوں گے جو بیچارے بالکل ہی روڈ پہ آ گئے ہوں گے, ساری پونجی جل گئی ہوگی بیچاروں کی. ہم دعا کرتے ہیں یا الہ العالمین, پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے سید پور کے عاشقان رسول پر رحم فرما. جن بیچاروں کی, جن عاشقان رسول کی دکانیں جل گئیں, نقصان ہوا, یا اللہ اس کا انہیں نعم البدل عطا کر دے, بہترین بدلہ دے. جو بیچارے بالکل ہی خالی ہاتھ رہ گئے, ان کے خالی ہاتھوں کو اپنے خزانوں سے بھر دے. یا اللہ ان بیچاروں کو بھوکوں مرنے سے بچا لے, در در کی ٹھوکروں سے بچا لے. الہ العالمین ان پر رحم فرما, کرم فرما, فضل فرما. اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ان کی حالت پر رحم فرما. جہاں جہاں مسلمان آگ کی وجہ سے یا کسی بھی آفت کی وجہ سے پریشان ہے, سب پر رحمت نازل فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر. رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر. مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا. مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا. آمین. غور کریں, آگ بنگلہ دیش میں لگی, مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیضان مدینہ میں بھی عاشقان رسول کی آنکھیں ان کے دکھوں کو دیکھ کر بھیگ گئی. یہ جذبہ اگر ایک جیسے واقعی ایک بے عملی کا انکار نہیں ہے, لیکن بابا یہ ایک جذبہ مسلمانوں کا آپس میں موجود ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب تکلیف میں, پریشانی, مصیبت میں مبتلا دیکھتا ہے تو آج بھی ایک تعداد ہے جن کا دل غم سے بھر جاتا ہے اور انہیں افسوس ہوتا ہے. ایک تعلق باقی ہے, روحانی تعلق ہے, اسلامی تعلق ہے. کوئی سی بھی بولی بولتا ہو دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو, جب وہ آقا کا غلام ہے, ہمارا امام ہے, ہمارے سر کا تاج ہے. تو یہ بنگلہ دیش کے غریب اسلامی بھائیوں سے بھی ہم پاکستان کے مسلمانوں کو کیوں ہمدردی نہ ہو. کلمہ تو ہم نے ایک ہی نبی کا پڑھا ہے نا, بے شک. جو ہمارے عربی آتا ہے. یہ بنگالی, یہ پاکستانی, یہ پنجابی, یہ پٹھان, یہ تو سب پہچانے ہیں.
حقیقت میں تو ہم آقا کے غلام ہیں نا. یہ تو ہے نہیں کہ صاحب پٹھان افضل ہے یا صاحب وہ پنجابی افضل ہے یا جو اردو بولتا ہے وہ فضیلت والا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ تو ہمیں حجت الوداع کے موقع پر صاف کہہ دیا گیا نا کہ عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں اور عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں. عربی مانے یہ عرب والا، عجمی مانے غیر عرب. عربیوں کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب عجمی کہلاتے ہیں. تو یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے، بلکہ فضیلت کا معیار تو قرآن نے یہ بیان کر دیا نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے مکرم، اکرم، عزت والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے. اس میں زبان ہے، سب پہچان ہے، ہماری تقسیم ہے، ورنہ زبان کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے پر فضیلت کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے ہی نہیں. ورنہ تو یہ ہم اتنے سارے جمع ہی نہ ہوتے کہ ہر ایک ہم میں سے طرح طرح کی زبانیں بولنے والے اس وقت ہمارے حاضرین بیٹھے ہوئے. گھریلو زبان کوئی بھی ہو، ہماری ایک ہی زبان ہے مدنی، اور وہ مدنی زبان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والے کی ہے کہ جو آقا کا سچا غلام ہو اور تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو، حقیقی مسلمان ہو. ہم بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ، یہ قرآن نے ہمیں درس دیا. انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوۃ، کہ مسلمان بھائی بھائی. تو بنگلہ دیشی بھی ہمارے بھائی ہیں الحمدللہ. اللہ بیچاروں کی پریشانی دور فرمائے. اور اس کڑے وقت میں تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کا ہاتھ پکڑے. دیکھو آج ان پر مصیبت آئی، کل ہم پر آ سکتی ہے. پچھلے دنوں ہمارے باب المدینہ کراچی میں بھی تو ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی تھی نا، 100 یا سینکڑوں دکانیں جلی گئی تھی نا. یہ تو مدنی مرکز سے قریب ہے، یہ تو ماشاءاللہ بہت سارے جمع ہو کر ہم نے دعوت کی تھی، آئے تھے، ان کو حوصلہ دینے کے لیے جمع کیا تھا، ان کا مدنی مذاکرہ کیا تھا. اللہ بیچاروں پر رحم کرے. ہمیں ظاہر ان سے ہمدردی ہے. اور جو مخیر اسلامی بھائی، یہ تنظیمی طور پر میں اعلان نہیں کر رہا، یہ ایک جنرل اعلان کر رہا ہوں، جو ان تک پہنچا سکتے ہوں تو ان بیچاروں کی خدمت کریں. کہ ان میں بعض سفید پوش ہوں گے، جیسے وہ کل پرسوں ہے کہ ہم نے یا ویڈیو سوال سنا تھا. اس نے کہا میری 6 دکانیں تھی ٹمبر مارکیٹ باب المدینہ، میری 6 دکانیں تھی، سب جل گئی، سب راکھ ہو گئی. بیچارہ وہ ایک بزرگ آدمی تھا، میرا خیال میں 60 سال کے قریب ہوں گی عمر. تو آگ تو آگے نا، آگ رعایت نہیں کرتی کسی کی، اور جو بھی اس کی زد میں آئے اس کو جلا ڈالتی ہے. بس ہمیں اللہ تعالیٰ عبرت لینے والا بنائے کہ بزرگان دین کے تو اس طرح کے واقعات ہیں، وہ آگ دیکھ کر جہنم کی آگ کو یاد کر کے رو پڑتے تھے اور بے چین ہو جاتے تھے، بے قرار ہو جاتے تھے. جب دنیا کی آگ ایسی ہے دوزخ کی آگ کیسی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے اور بے حساب مغفرت سے نوازے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عقیدت اور محبت میں کیا فرق ہے؟ اور اولیاء سے محبت ہو یا عقیدت؟ لا ادری. بچوں پر شفقت ہوتی ہے، قریب قریب میرا خیال ہے ایک ہی تسبیح کے دانے ہیں. محبت، شفقت، عقیدت، الفت، عشق. اولیاء کرام سے محبت بھی ہو سکتی ہے، ہونی بھی چاہیے. بلکہ وہ خطبے میں تو جمعے کو سنتے ہیں نا، ہے غالباً حدیث کے الفاظ ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. لفظ عقیدت نہیں ہے، محبت ہے. بابا یہ کیسے خبردار، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سے عقیدت ہوتی ہے نا اس کی محبت ہوتی ہے، لیکن جس سے محبت ہوتی ہے ضروری نہیں کہ اس سے عقیدت بھی ہو. ایک سمجھ میں آتا ہے، بچے سے محبت ہوتی ہے لیکن عقیدت نہیں ہوتی. ان مانو کر جیسے بزرگوں سے عقیدت ہوتی ہے، ہم احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، تو دودھ پیتے بچے سے محبت تو ہے، اس کا کیا احترام کریں گے؟
جیسے بیوی ہے اس کو شوہر سے محبت ہو مگر ضروری نہیں ہے کہ اس سے عقیدت بھی ہو. بجا فرمایا عقیدت ہونا ضروری نہیں. جس سے عقیدت ہے اس سے محبت ضروری ہے، سمجھ میں آتی ہے، مگر جس سے محبت ہو اس کی عقیدت ہو ایسا لگتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے. احترام والی محبت شاید اس کا نام عقیدت ہو. یہ واقعی سمجھ میں آتا ہے. ہر مفتی عالم ضرور ہوتا ہے، ہر عالم مفتی نہیں ہوتا. تو یوں آپ نے اچھی تقسیم کی محبت اور عقیدت کی سمجھ میں آنے والی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید علم نافع عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سجدہ 7 ہڈیوں پر فرض ہے، تو اس میں ناک کی ہڈی کا لگنا فرض ہے یا ماتھے کا لگنا فرض ہے؟ ماتھا یعنی منہ پر. یہ سجدے جو 7 ہڈیوں کا جہاں حدیث پاک میں تذکرہ وہاں منہ لکھا ہے. اس کی وضاحت بھی کر دو وہ 7 ہڈیاں کون سی. ہمارے کئی ایسے ناظرین ہوں گے جن کے لیے یہ ایک سوال بھی ایک نیا ہوگا کہ سجدہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے. بس سجدہ ہوتا ہے، یہ 7 ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے، سجدہ زمین پر ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے. سجدہ وہ حدیث پاک میں کچھ یوں ہے کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. یہ فرمان رسالت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کچھ اس طرح فرمان ہے. اب 7 ہڈیوں کی تفصیل حدیث میں یہ ہے: منہ، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں. یہ ہو گئی 7. اب اس کی منہ کی تفصیل: پیشانی کا جمنا سجدے کی حقیقت ہے اور ناک کی ہڈی لگنا واجب. تو اب اگر پیشانی جمی نہیں اور ہلکی ہلکی رکھ دی اور زمین کی سختی محسوس نہیں ہوئی، ہلکی ہلکی رکھ دی اس طرح، تو سجدہ ہوگا نہیں، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے زمین کی سختی محسوس ہونی چاہیے. اس طرح مطلب یہ کہ پیشانی رکھے اور ناک کی ہڈی. اب بعض لوگ اب نیا مسئلہ معلوم ہوتا ہے تو یہ پھر کشتی کرتے رہتے ہوں گے اور ناک کی یہ ہڈی لگاتے ہیں ادھر کی 2 آنکھوں کے درمیان کا حصہ نا، یہ پتہ نہیں وہ یوں زور لگاتے ہوں گے تو یہاں زخمی کر دیتے ہیں. تو یہ مراد نہیں ہے. ناک کی ڈوک بھی دبائیں گے نا تو جب یہ سختی آ گئی تو یہ ہڈی ہے، ناک میں ہڈی ہوتی ہے، یہ ہڈی لگ گئی. یہاں لگانا یہ ضروری نہیں، یہاں تو بہت مشکل ہو جائے گا. صرف ناک کی نوک لگائی تو ترک واجب ہوا، نماز جو ہے واجب الاعادہ ہوگی، مکروہ تحریم ہو جائے گی، دوبارہ دہرانا واجب ہوگا اس کا. اب کارپیٹ پہ نماز پڑھی یا گھاس پہ پڑھی، نرم گھاس یا نرم کارپیٹ، تو اتنا جمانا ہوگا پیشانی کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی تو سجدہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. گدے پہ نماز پڑھی تو بہت آزمائش ہوتی ہے، دباتے جاؤ یہ دبتا جائے، تو جب تک دبتا جائے دبانا ہوگا. اور اسپرنگ دار گدے پر پڑھی تو نماز ہوگی نہیں، کیونکہ جتنا دباؤ تو یہ دبے گا، تو پھر تھوڑا ہلکا چھوڑو تو پھر وہ چک جائے گا، تو نماز ہوتی ہی نہیں اس پہ، اسپرنگ دار گدے پر. اور ہاتھ، تو ہاتھ اس طرح رکھنے کہ انگلیاں قبلہ رو رہے ہیں اور 2 کان جو ہے نا ان کے قریب ہوں ہاتھ، اور یہ اس میں پورا سر 2 ہاتھوں کے درمیان آ جائے. عام طور پہ کانوں کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی. اگر کانوں کے حصے جو ہے نا یہ درمیان ہوں گے نا تو پھر سجدے کی صحیح وہ ترکیب بن جائے گی. اور انگلیاں قبلہ رو ہوں لیکن ایک دم جوڑ کے نہیں، نارمل حالت میں. یہ کلائیاں کتے کی طرح بچھانا کہا گیا اس کو، تو کلائیاں زمین پر نہیں لگنی چاہیے، کروٹوں سے جدا رہنی چاہیے، سائیڈوں سے. البتہ جب صف میں ہوں امام کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے تب یہ بھلے کروٹوں سے لگا لیں، کہ پھر یوں کریں گے تو پھر کونیاں برابر والوں کو لگے گی، تکلیف ہوگی نا. اور آپ بولو گے یہ سنت ہے کہ کونیوں سے کچو کے دینا بھی سنت ہے کیا؟
معاذ اللہ. اچھا اب یہ اچھا 2 ہاتھ، پہلے وہ سجدے کا منہ لگا لیا، اب وہ 2 ہاتھ کا میں نے کچھ یوں تو بہت سارے مسائل ضمنی ہوتے ہیں، یہ تو پڑھنے سے آئیں گے. نماز کے احکام میں اس کے کچھ نہ کچھ مل جائیں گے. بہار شریعت 3 حصے میں، جلد 1 اور حصہ 3 اس میں مل جائیں گے آپ کو انشاءاللہ عز و جل. پھر 2 گھٹنے رکھنے اور 2 پنجے. اب یوں پنجے یوں الٹ دیتے ہیں بعض لوگ، الٹنے نہیں ہے، 10 انگلیاں مڑ کر قبلہ روح رکھی جائیں تو اس میں فرض واجب سنت سب ادا ہو جائے گا. 10 انگلیاں مڑ کر قبلہ روح ہو جائے. چھوٹی انگلی بعضوں کا نہیں لگتی، جن کو 10 انگلیوں کا پتہ ہے ان کی بھی چھوٹی انگلی چھوٹ جاتی ہے. بعضوں کا تو بے توجہی میں ہو جاتا ہے، ایسا پتہ نہیں ہوتا. تو اس کی کوشش کریں کہ چھوٹی انگلی کو پہلے ترکیب میں لیں تو انشاءاللہ پھر سارا پنجہ، یہ پاؤں کا پنجہ جو مڑ جائے گا. تو مڑ کر یہ انگلیاں قبلہ روح ہوں سجدے میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا 2 سجدوں کے درمیان جلسہ کہلاتا ہے بیٹھنا. یہ تو ایک تعداد ہے جو جب ان کو شعور آئے گا نا، سمجھ پڑے گی نا اور خوف پیدا ہوگا تو یہ بولے گا اب ساری نمازیں دہراؤں میں اپنی، یہ واجب ترک کر رہے ہوتے ہیں. میں احتیاط کرتا ہوں کہ 100% ہی نہیں کہہ رہا، اس سے سمجھ جائیں. یہ مبالغے کے لیے اتنی تعداد ہے. عام طور پر یہ 2 سجدوں کے درمیان جیسا بیٹھنے کا حق ہے یہ نہیں بیٹھتے. اور اگر ان کو کوئی ٹینشن ہو نا، جلدی جانا ہو یا ٹائم کم ہو ان کے پاس یا نماز کا ہی ٹائم کم رہ گیا، تب تو یہ دیکھنے والا ہوگا. ان کو یوں ہوتا ہوگا کہ یوں کروں اور بس بٹن دبایا نماز پوری ہو جائے میری. تو 2 سجدوں کے درمیان بالکل سیدھا ہو کر بیٹھے اور بیٹھا رہے اتنی دیر جتنی دیر میں ایک بار سبحان اللہ کہہ لے. اب یہ حرکت کرتے کرتے سبحان اللہ کہہ لی وہ نہیں، یعنی سبحان اللہ جتنا ہو گیا وقفہ یہ نہیں. بیٹھے رب اغفر لی اس دوران پڑھ لے، یہ مستحب ہے. تو پوری رب اغفر لی اگر صحیح بیٹھے بیٹھے پڑھے گا تو واجب ادا ہو جائے گا. ایسا نہیں کرتے ہوں گے. یہ تو کسی نے مجھے بتایا جب وہ میرے برابر میں نے دیکھ لیا، اس کو قریب تھا وہ، میرے یہ تو واجب چھوٹ رہا ہے آپ کا، رب اغفر لی پڑھتا ہوں سو میرا مومنٹ کرتے ہوئے یہ تھوڑی پڑھنا ہے. جب اطمینان سے بیٹھ چکو تو اب پڑھنا ہے. جب پڑھ چکو تو سجدے کے لیے ہلنا ہے جانے کے لیے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ پہلے میں 7 ہڈیوں کی ذرا کچھ وضاحت رہ گئی تھی کہ 7 ہڈیوں پر مجھے نماز سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا. تو اس میں اب 7 ہڈیوں پر مکمل طور پر فرض نہیں ہے. جیسے میں نے ناک کی تو وضاحت کی تھی کہ ناک کی ہڈی لگنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح پاؤں کے 10 انگلیاں مڑ کر قبلہ روح. تو اس میں نے یہ جملہ کہا تھا، یہ لفظ، کہ اس میں فرض بھی آ گیا، واجب بھی آ گیا اور سنت بھی آ گئی. یہ میں کہہ چکا ہوں. کھڑے ہوتے وقت بھی سیدھا کھڑا ہونا ہے، بالکل اسٹیٹ. وہ کس طرح؟ درخت کے تنے کی طرح. اس میں بعض لوگ ابھی کمر خم ہوتی ہے، تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی ہے کمر اور سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ بھی نہیں چلے گا. یہ بھی یہاں بھی واجب چھوٹا. پورا سیدھا کھڑا ہو جائے اور سیدھا کھڑا ہو چکنے کے بعد ربنا لک الحمد کہے. بہتر یہ کہ ربنا ولک الحمد کہے. بہترین یہ ہے نہ، سب سے بہتر یہ اللہم ربنا ولک الحمد کہے. لیکن سارا کھڑے کھڑے کہنا ہے. سیدھا کھڑا ہو چکے اب کہہ چکے، اب اللہ اکبر کا الف شروع کر کے وہ سجدے کی طرف جانا ہے. تو یہ سب سیکھنا ہوگا. مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہے. اس میں بھی ضروری نہیں کہ نماز ساری سیکھ جائیں آپ. 1 مہینے کا نماز کورس یہ کر لیجئے.
ہو سکتا ہے کہ میرا یہ کلپ جو آج بہت اچھا بن گیا ہے نماز کے کچھ احکام بتانے کا، تو میرے لیے ثواب جاریہ ہو جائے، اللہ کرے کہ یہ سن رہے ہو کورس والے تو یہ کلپ اپنے کورس میں شامل کر لیں، پاپا انشاءاللہ عز و جل اس کا انشاءاللہ گلدستہ بہت بن فائدہ جائے گا۔ ہوگا اس کا۔ تو اپنا اپنا ایک سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، میری عمر گزر گئی یہ سمجھاتے سمجھاتے، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ میں نمازیں سکھانے کی مجھے سعادتیں ملتی رہی ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ پیسے کھینچنے کا سکھانے کا تو میں نے اپنی اولاد کو بھی نہیں سکھایا، جو آج کل چالاکیاں سکھائی جاتی ہیں۔ ہاں حلال روزی تو کمانی ہے، کمانی ہے، حلال ہی کمانی ہے۔ میں دنیا سے جاؤں تو مجھے نمازیں سکھانے والا کہہ کر تو کوئی یاد کرے، گناہ سکھانے والا نہ کہے کوئی کہ یہ برائیوں کی طرف مائل کرتا تھا، نعوذ باللہ گمراہ کرتا تھا، کوئی مجھے ایسا نہ کہے، اللہ کرے۔ اب جو دشمنی کی وجہ سے کہے تو وہ تو اب بھی کہتے ہیں، ان کے کہنے کی کیا پرواہ، شیطان نے کون سا مجھ سے خوش ہونا ہے؟ ظاہر ہم تو بندگان رحمان سے بات کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جان، یہاں سید پور میں بہت سارے اسلامی بھائی بیٹھ کر آپ کے دعا میں شامل ہوئے، ہزاروں لاکھوں اسلامی بھائی یہاں دعا میں شامل ہوئے ہیں اور ان کو دھارس ملی ہے، تو دعا فرمائے باپا ہم تمام کے لیے، ہم تمام کا ایمان بھی سلامت رہے اور سلامتی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہاں بھائی جواب دیں گے کچھ؟ چلیے تو پھر بغدادی کسوٹی۔ پاپا آج ہمارے کورنگی سے وہ آپ کے خاص اسلامی بھائی آئے جو روزانہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، تو یوں سلسلہ یہ کورنگی میں اب تک جاری ہے پاپا۔ کورنگی ہے ایک بس شاید دنیا میں جہاں روز نیکی کی دعوت کا سلسلہ، یار کوئی ان کا ریکارڈ توڑو نا یار، میدان میں آؤ نا، ہمت ہے تو آؤ میدان میں کہ ہم بھی روز نیکی کی دعوت دیں گے، خالی کورنگی کیوں آگے بڑھے؟ تو مدنی جنگ آپس میں چھیڑ دو نا یار، تو شیطان بھلے پیسے ہیں۔ کورنگی سے باہر آ گئے یہ لوگ، پنجاب والے خالی بیچارے مسکرا سکتے ہیں حسرت سے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ روز روز نیکی کی دعوت ان میں کون دے؟ پاپا یہ ایک ہے سوال، کالا گوجرا میں کوئی؟ کالی ہاتھ اٹھانے سے بات نہیں بنی۔ کالا گوجراں اے کالا، اس کو سبز کرنا ہے آپ نے، ہے۔ ہرا گوجرا۔ چلو بھائی وہ ہریالی تو ماشاءاللہ سروں میں جگمگا رہی ہے۔ اظہر بھائی، کالا ہرا ہرا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، روزانہ علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کا جدول الحمدللہ 3 سال سے جاری ہے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دعا فرما دیجئے، ماشاءاللہ، استقامت کی دعا فرما دیجئے۔ اللہ آپ کو استقامت بخشے، آپ کے نقش قدم پر ہم کو بھی چلائے۔ روز نیکی کی دعوت 3 سال سے دے رہے ہیں، اللہ کا دورہ ور ہے نیکی کی دعوت۔ پیارے باپا جان، کسی کو نماز پڑھنے کی ترغیب دلانی ہو تو نماز پڑھنے کے فضائل بیان کیے جائیں یا نہ پڑھنے کی سزائیں بیان کی جائیں؟ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے، فضائل بھی بیان کیے جائیں اور وعیدیں بھی بتائی جائیں، لیکن یہ سب کتابوں سے دیکھ کے، ہاں زبانی تو پھر کیا کیا بول جاتے ہیں، پورا حفظ رہنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، حفظ رکھنا۔ جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بیان کرنے ہوں وہاں زیادہ الرٹ رہنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بغدادی کسوٹی 10 سوالات آپ کر سکیں گے اور 11ویں میں آپ کو مدنی فیس کے ساتھ جو ہے وہ نام لینا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، کیا آپ کی مرادی شے کوئی انسان ہے؟ نعم،
مگر اس انسان کے قدموں تک پہنچنا آسان نہیں ہے. غوث پاک کا دامن پکڑ کے بس چلتے رہو. 11ویں شریف کا مہینہ ہے, اب بغدادی کسوٹی ہے, لیکن بغدادی کسوٹی میں نے وہ کل تو مچھلی والا تھا, یونس علیہ السلام والی مچھلی کا سوال کیا تھا, اور یہ مچھلی کے تعلق سے بھی ایک یادگار بنی ہوئی ہے. ویسے کربلا میں, کربلا شریف جاتے ہوئے کہیں ہم نے دیکھی تھی یادگار, یہ کشتی یا مچھلی سے کچھ نسبت تھی اس یادگار کو, اب میں برابر یاد نہیں آ رہا. یا کشتی وہاں ٹھہری تھی, کشتی تو کوہ جودی پر ٹھہری تھی, وہ پہاڑ نہیں تھا, پتہ نہیں کوہ جودی ہے یا غائب ہو گیا, کچھ پتہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمود علی اتاری, کورنگی, پاک رضوی کابینہ. پیارے باپا جان, آپ کی مرادش ہے, آپ کی شخصیت ہمارے بزرگوں میں سے ہے. نعم, یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ یہاں جو بھی کسوٹی میں ترکیب ہوتی ہے نا, وہ اس کا تعلق تقدس سے ہوتا ہے, مقدس ہوتا ہے. یعنی اگر اونٹ بھی, اگر اونٹنی جیسے صالح علیہ السلام علیہ السلام, پھر یہ جو میں نے مچھلی, تو مچھلی بھی یونس علیہ السلام والی جو کہ جنت میں جائے گی. یوں تو مطلب مچھلیاں تو کروڑوں اربوں خربوں ہیں, تو اسی لیے وہ جو بھی ہے وہ یقیناً ہمارے بزرگ ہیں, چاہے وہ ان کی عمر ایک دن ہوئی ہو, چاہے 100 سال ہوئی ہو, چاہے 16 سال ہوئی ہو, چاہے 1600 سال ہوئی ہو, چاہے 6 مہینے ہوئی ہو. کربلا میں 6 مہینے کے بھی تو شہید ہیں نا, تو ہمارے بزرگ ہی ہیں. غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑنے کا, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ, تو منزل ملے گی انشاءاللہ. 11ویں شریف کا مہینہ ہے, بغدادی کسوٹی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان, میرا نام محمد عمران افضل ہے, میں 12 ماہ کا مدنی قافلے کا مسافر ہوں. ماشاءاللہ. باپا جان, جو مرادی شخصیت ہے, جو ہم شجرہ پاک پڑھتے ہیں, ان بزرگوں میں ان کا نام شامل ہے؟ لا. باپا جان, میرے لیے اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. یغفر اللہ لنا ولکم ولہما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, وہ کیا مزار ان کا پاک و ہند میں ہے؟ لا. امامہ باندھنے کی مدنی سزا, زلفیں رکھنے کی بھی, داڑھی بڑھانے کی بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سائم رضا تاری, پاک رضوی کابینہ. پیارے باپا جان, کہ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ انبیاء میں سے ہیں؟ لا. علیہ السلام. ان کو امامہ بندوا دو بھائی, بہت پرانے حصہ ہیں وہی ہیں. دنیا کو نیکی کی دعوت دے رہے اور امامہ اور یہ سب کیا مطلب مسئلہ ہے یار, بغیر امامے کے ہیں یہ برابر والے بھی. بابا, نیکی کی دعوت میں الحمدللہ باندھنے کی ترکیب ہوتی ہے, تاکہ نیکی کی دعوت والے دیکھ لیں کہ نیک آدمی ہے. نہیں بابا, یہ نیت نہیں ہوتی. تو مستقل بیٹے باندھ دو نا, یہاں آئے تب بھی نہیں باندھے, صرف نیکی کی دعوت پہ جانے کے لیے باندھے. واٹ از دس؟ باپا انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں. اتجا نہیں بولنا دی. تو آج سے انشاءاللہ مستقل سجا لیں. اب تو موت ہی اس کو کھلوائے, ایسا باندھ لیں. ٹھیک ہے باپا, انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان محمد عثمان اتاری سردار آباد جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سے۔ پیارے باپا جان، کیا آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور سے پہلے سے ہے؟ نعم، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان فہیم رضا اتاری پاک قادری کابینہ ڈویژن نوشہر و فیروز، عرض کر رہا ہوں بابا جان آپ کی جو مرادی شخصیت ہے کیا وہ صحابہ اکرام میں سے ہے؟ علیہم الرضوان لا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے باپا جان کیا ان کا تعلق حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں سے؟ نعم، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں کتنے سادات کرام اب بھی ملیں گے آپ کو جن کا شجر نسب غوث پاک سے ملتا ہوگا۔ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اور خاندان طریقت بھی ہوتا ہے، تو ان مانو کر ہم میں سے اکثریت غوث پاک کے خاندان طریقت سے وابستہ ہے، خاندان قادریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان پاک رضوی کابینہ سے، والد صاحب جو ان کی طبیعت بھی خراب ہے، آپ سے مدنی التجا کہ ضرور دعا کی اللہ شفا مدنی۔ عطا فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں۔ اچھا، ان کا تعلق جو ہے حضور سید غوث الاعظم علیہ رحمت الاکرم کے والدین سے؟ لا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جان کی آپ کی مرادی شخصیت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے اولاد سے ہے؟ نعم، اتنی اولاد یہاں بھی بیٹھی ہوگی، اور یوں دیکھا جائے ہر سید شخصیت کا مالک ہے نسب، حسب نسب کے اعتبار سے۔ السلام علیکم پیارے باپا جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جان کیا آپ کی مرادی شخصیت شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ لا۔ ابھی کیا مدنی فیس؟ مدنی فیس تو بتائیں گے۔ 12 ماہ میں ہیں۔ 12 ماہ میں تو ہیں باپا جی۔ اب کیا 25 ماہ تک جائے گی ترکیب؟ جامعہ میں پڑھتے تو 2 درس روز کے انشاءاللہ۔ دینا یا سننا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد بلال اتاری گلزار طیبہ سرگودا۔ بابا جان آپ کی مرادی شخصیت عبدالجبار ہیں، آپ کے شہزادے ہیں؟ جواب درست ہے۔ دیکھو یہ مطالعہ کرتے ہوں گے نا، شہزادوں کے نام پڑھے ہوں گے، آخر قدموں تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ان کو حسن غوث پاک کے حالات، مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ کتاب غوث پاک کے حالات یہ پیش کی جا رہی ہے، جو کہ ان کے پاس پہلے سے بھی شاید ہو، نہیں ہے پھر بھی ان کو یاد ہے۔ واہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ شاہ کاش دل کا بنا لیتی کتا، شاہ کاش دل کا بنا لیتی کتا، مجھے تیری اولاد یا غوث اعظم، مجھے تیری اولاد یا غوث اعظم۔ کیا بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے؟ بہتا پانی پاک ہوتا ہے، اس بہتے کی بھی تعریف ہے۔
अब गटर का मुंह खुल जाए, गटर भर जाए तो वो पानी में बह रहा है, नापाक गटर का पानी अगर बहता है तो वो बहता रहे। यानी हजारों हाथ नापाक पानी जमा होना शुरू हो, भले हजारों गज का तालाब बन जाए, वो नापाक ही है। तो बहते पानी की डेफिनेशन है कि पहले पाक हो, और पाक पानी का जखीरा दह दर दह, ये इस्तिलाह है। चारों तरफ 10-10 हाथ, एक हाथ तकरीबन आधे गज का होता है। तो इसके अब वो फिट और ये मुझे याद नहीं है कितने बनेंगे, तो ये हो या इससे ज्यादा हो, ये पाक पानी जबकि इतना जखीरा जमा हो गया, अब इसमें थोड़ा सा नापाक मिल गया या थोड़ी सी नजासत मिल गई, तो जब तक नजासत की वजह से इसके रंग, बू या जायके में तब्दीली नहीं आएगी, उस वक्त तक ये पाक रहेगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक बड़ा अजीब सवाल आया बाबा, आपने चंद मरतबा मदनी मुज़ाकरे में दुआए कुनूत के हवाले से मदनी पुल अता फरमाया है, व नखलो व नक़दुरुकु मन यफ़जुरुक। इस पर एक सवाल आया। सवाल यह है कि मैं वित्र में दुआए कुनूत इस नीयत से नहीं पढ़ता कि इसमें लिखा है कि और अलग करते हैं और छोड़ते हैं उस शख्स को जो तेरी नाफरमानी करे। नमाज के बाद मैं फिर ऐसे लोगों में बैठता हूं, तो मेरा ऐसा करना कैसा? हमाकत की इंतहा। ठीक है, सुन लिया आपने, नाराज नहीं हो जाना। ठीक है, इसलिए कि आपने उलमा से मशवरा किए बगैर ये फैसला किया होगा ना कि दुआए कुनूत वितर में पढ़ना वाजिब है। अलबत्ता यही दुआ वाजिब नहीं है, और भी दुआएं हैं। तो यानी कि ऐसी यानी कि जिद कि बस मैंने गुनाह करना ही करना है, और मैं गुनाह मुझे छुड़ाए कोई रास्ता हो तो वो रास्ता बंद कर देना है। तो जब हमने एहसास दिलाया कि आप ये वादा करते हो, कल तक पता नहीं था, आज पता चल गया, तो इसको अब पढ़कर इस पर अमल करना है, न कि मतलब इसको अमल ही छोड़ देना है। ये तो शैतान की कामयाबी, शैतान जश्न मनाता होगा। तो अब शैतान की एक दीवार और गिराई ना अपनों ने। अब आप ऐलान कर दें कि इंशाअल्लाह यही दुआ पढ़ूंगा और गुनाह पर उभारने वाले दोस्तों की बैठक को 3 तलाक, 1 2 3, ऐसा पैगाम भेजिए तो मदीना इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। वो मुझे याद आ गया कि मिसवाक के ताल्लुक से कभी मैंने बताया होगा कि मिसवाक को अगर यूं लंबी कर दें, लंबी रख दें, तो अक्ल चली जाने का खौफ है, पागल हो जाने का खौफ है। तो वो एक ने मुझे बताया, किसी और मुल्क से उसका ताल्लुक था, वो जब दोबारा सालाना इज्तिमा में आया तो बोला, वो जब किसी को मैंने ये बताया, तुमने जो बताया था, तो उसने बोला तो फिर तो मिसवाक में जो करूं, पागल होने का खतरा है। वो लिट्टी रह गई तो मैं गया। तो बोला मैं उसको जवाब नहीं दे पाया था। तो जब उस बार ही आया ना, तो मैंने ये बयान किया था कि दुआ में अगर निगाहें ऊंचे देखने से, ऊपर देखने से जवाल बसर का खौफ है, नजर चली जाने या नजर को जवाल लगने का, कि इसमें वो तो पस्ती आ जाए, इसका खौफ है। ये मैंने बोला होगा तो बोला बस वो आपने जो बोला ना, मेरे को जवाब मिल गया। अब मैं इसको बोलूं मिसवाक छोड़िए और दुआ मांगना छोड़, क्या क्या छोड़ेगा? तो बचकर कहां जाओगे मेरे भाई? कुरान करीम की इस आयत को कहां रखेंगे जिसमें हुक्म है, व इम्मा युनसियन्नका शैतानु फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अगर शैतान तुझे भुला दे तो याद आए पर जालिमों में मत बैठ। तो ये कैसी चीज है कि मैं जालिमों में जाकर बैठूंगा, इधर दुआ कुनूत भी ये नहीं पढ़ूंगा? ये भला कैसी चीज है? वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, कि जो जिस कौम, जो इनमें बैठे वो उन्हीं में से है। तो ये डर नहीं लगता इन आयतों से? फिर एक हदीस पाक है कि जो जिस कौम का मजमा बड़ा है वो उन्हीं में से। तो मजमा फुस्साक पर तो लानतें उतरती है, तो हरू भरू जाके उसमें बैठना है।
तो बेटा तौबा करो, ऐसे सोचो भी नहीं है, शैतान ने वसवसा डाला। अब यही दुआ कुनूत पढ़नी है इंशाअल्लाह। ये पैगाम दे, शैतान ने बेकाया। अब इंशाअल्लाह मैं इन दोस्तों को छोड़ूंगा जो मुझे मतलब जो जिनकी बैठक गुनाह भरी है, तो ये जालिमीन में आएंगे कि हर फासिक जो है यानी कि जालिम से मुराद इस आयत के तहत तफसीरात अहमदी में है कि जालिम से मुराद काफिर, बद मजहब और फासिक है। तो जो फिस्क करता है वो जालिम है। जालिम उसी को थोड़े बोलते हैं कि जो दहशतगर्द और गोलियां मार के लोगों को मार देता हो, सिर्फ इसको जालिम नहीं बोलते। गीबत करने वाला भी जालिम है, झूठ बोलने वाला भी जालिम है, माँ बाप की नाफरमानियां करने वाला भी जालिम है, बेनमाजी ये भी जालिम है, रमजान के रोजे जो नहीं रखता बिला इजाजत शरई जो कदा कर देता है वो भी जालिम है। तो जालिम की फेरिस्त बहुत तवील है। और जैसा जुल्म वैसी उसकी तबाहकारी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद फैज़ान रज़ा अत्तारी, जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना दर्जा सादिसा मदनी कोर्स। प्यारे बापा जान, ये इरशाद फरमाइए कि इबादत गुजारों के लिए कौन सा मौसम अफजल है, सर्दियों का या गर्मियों का? बापा नफली रोज़ों की कोई फजीलत भी सुना दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफजलुल अअमाल अहमजुहा, अफजल तरीन अमल वो है जिसमें जहमत ज्यादा हो। अब जैसे वुजू जिसको नागवार हो, सर्दी लग रही है वुजू करा, नजला हो गया वुजू करना दुश्वार होता है, बुखार चढ़ा हुआ है वुजू करना दुश्वार। तो जब वुजू करना दुश्वार हो तो ये मतलब फिर भी वुजू करे अल्लाह की रजा के लिए, तो हदीस पाक में दूना सवाब कि जो अमल मतलब है ना कि जब वुजू दुश्वार हो फिर भी कोई वुजू करे तो डबल सवाब दूना। इस तरह उसके बारे में जो मतलब कुरान करीम सही नहीं पढ़ पा रहा है ना, जबान उसकी नहीं साथ दे रही, फिर भी वो उसको पढ़े और सीखे इसको, तो उसको भी दुगना सवाब। तो इस तरह मतलब ये कि यूं कहें कि जिस पर जो अमल दुश्वार हो वो उसको करे तो ये उसके लिए चूंकि अफजल है तो ये उसका सीजन हो गया। अब नमाज जो है गर्मी में वुजू आसान होता है, सर्दी में दुश्वार होता है। खुसूसन फजर की जमाअत लेना सर्दियों में, सख्त सर्दी हो तो नानी याद आ जाती है। नानी भले याद आए, खुदा की याद नहीं छोड़नी चाहिए। और जाके बाद जमाअत नमाज मस्जिद में पढ़े और कड़कड़ाती ठंडी में तहज्जुद, है ना, मजे को मजा आ जाए। जब पढ़े उठे नींद से वैसे सुस्ती होती है, मगर शैतान के खिलाफ ऐलान जंग है। तहज्जुद पढ़ ले, कितना मजे का मजा। गर्मी में वुजू करने में उल्टा मजा आता है, ठंडा ठंडा पानी जाता है, ठंडक हो जाती है। तो बहरहाल ये कि जो अमल नफ्स पर गिरा होता है ना वो अगर बजा लाए बंदा तो ये अच्छी बात है। अब इसका खुसूसी सीजन तो अब रमजान में आता है, नेकियों का सीजन। एहतिकाफ कर लो पूरे महीने का, सीजन ही सीजन है, सवाब बढ़ जाता है ना। एक फर्ज का 70 गुना हो जाता है, नफल का फर्ज के बराबर हो जाता है। तो रमजान को अगर नेकियों का सीजन अपने कह दें तो गालिबन चल जाए। वैसे हदीसों में इसको नेकियों का सीजन कहा नहीं गया रमजान को। मैं से अपने तौर पर जगह नेकियों का अज्र बढ़ जाता है रमजान में, ये तो है। तो इन मानो का रमजान में अमल करना ज्यादा सवाब हो गया, मगर इसको नेकियों का सीजन का मेरे के नाम और हदीसों वगैरह में नहीं है। मगर यह कि दावत इस्लामी वाले इन दिनों नेकियां बहुत कमाते, हर पूरे महीने का इत्तिकाफ करने वाले खुशनसीब करते ही है ना। आप भी हिम्मत करें। अब साहिल को तो नियत कर ही लेनी चाहिए, पूछा ही है ना। पूरे महीने का इत्तिकाफ है कोई नियत करने वाला, पूरे माह रमजान का इत्तिकाफ?
हमारी शख्सियत पीछे से लब्बैक लब्बैक कह रही हैं, मरहबा। इधर भी हाथ उठ रहे हैं इंशाअल्लाह। जहाँ जहाँ मुमकिन हो अपने मदनी माहौल में तो वहाँ करें। आलमी मदनी मरकज में तशरीफ लाएं। जी आए। अच्छा, रोज़ों की फजीलत, नफल रोज़ों की फजीलत मालूम की है। हज़रत सैयदना हुदैफा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने महज अल्लाह की रज़ा के लिए कलेमा पढ़ा वो जन्नत में दाखिल होगा और उसका खातिमा भी कलेमे पर होगा। और जिसने किसी दिन अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा तो उसका खातिमा भी इसी पर होगा और वो दाखिल जन्नत होगा। और जिसने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा के लिए सदका किया उसका खातिमा भी इसी पर होगा और वो दाखिल जन्नत होगा। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, रोज़ादार का हर बाल उसके लिए तस्बीह करता है। बरोज़े क़ियामत अर्श के नीचे रोज़ेदारों के लिए मोतियों और जवाहिर से जड़ा हुआ सोने का ऐसा दस्तरखान बिछाया जाएगा जो इहाताए दुनिया के बराबर होगा। इस पर किस्म किस्म के जन्नती खाने, मशरूब और फल फ्रूट होंगे। वो खाएंगे पिएंगे और ऐशो इशरत में होंगे, हालांकि लोग सख्त हिसाब में होंगे। तो रोजे रखने चाहिए। इसमें काफी माशाअल्लाह फजाइल हैं रोजों के। नफल रोजों के फजाइल फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 495 पर से शुरू हो रहे हैं। मदनी पंसूरा सफ़ा नंबर 295। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के प्यारे हबीब हबीब लबीब, हम गुनाहगारों, हम गुनाहों के मरीजों के तबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या फरमाने रग़बत निशान है, अगर किसी ने एक दिन नफल रोजा रखा और जमीन भर सोना उसे दिया जाए जब भी इसका सवाब पूरा ना होगा, इसका सवाब तो क़यामत ही के रोज मिलेगा। अच्छा, ये जो मैंने सफ़ा नंबर 495 फैज़ान सुन्नत के बताए, ये ऊपर और नीचे 1333 सफ़ा नंबर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहदु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के मदनी मुज़ाकरे पर मिलने वाला सवाब और अब तक की मौजूद नेकियां और जो हाजरीन नाजरीन मुझे इसाले सवाब करें, वो तमाम नेकियां इन पर हमारे अमल के मुताबिक नहीं, अपने करम के शान शान इसका सवाब अता फरमा या अल्लाह। ये सारा सवाब हमारी तरफ से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। बवसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनको पहुंचा। जुमला अंबिया और मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मुमिनीन, तमाम सहाबा व ताबिईन व तबई ताबिईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, तमाम बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात मुमिनीन, मुस्लिमात व मुस्लिमीन, खुसूसन शहीदान व असीरान करबला, जमी अहले बैत अतहार, इमाम आज़म, गौसे आज़म, गरीब नवाज, आला हज़रत
इमाम गजाली, सदर शरीयत, कुतुब मदीना, सदुल्ला फाजिल, मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी, हाजी मुश्ताक, हाजी जमजम रजा, तमाम मुबल्लिगात मुबल्लिगीन मरहूमीन, खुसूसन 6, 7, 8 फरवरी को मदनी काफिलों के बनने वाले मुसाफिरीन, मदनी इनामात के आमिलात व आमिलीन, और हमारी मदनी नफल रोज़ों की मदनी तहरीक में शामिल होने वाले स्वाइमीन, साइमात और साइमीन, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए रब्ब करीम, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। रब्ब करीम, गुनाहों का सिलसिला तवील है। ऐ मालिक, गुनाहों ने ऐसा पक्का रंग जमाया और इस कदर दिल पर जंग चढ़ाया कि कुछ समझ नहीं आती, कमर तोड़ के रखती। मेरे मौला, किस तरह इस गुनाहों के दलदल से निकले। मेरे मालिक, तू ही करम फरमा दे कि हमारी गुनाहों से, नाफरमानियों से जान छूट जाए। या अल्लाह, हम नेक बनना चाहते हैं मगर शैतान आड़े आ जाता है, नफ्स रोड़े अटकाता है, हमें न नमाजें पढ़ने देता है, न रोजे रखने देता है, ना कोई और नेकी के काम में दिल लगने देता है। ऐ अल्लाह, हर वक्त गुनाहों में दिल फंसा रहता है, दुनिया की लज्जतों में बस कशिश कशिश कशिश। या अल्लाह, इबादत की कशिश नसीब फरमा दे, सजदों की लज्जत नसीब फरमा दे। ए मेरे मौला, हमें अपनी पसंद का बंदा बना ले। या अल्लाह, हमें खुशू और खुजू के साथ नमाजें और इबादतें नसीब कर दे। इलाहुल आलमीन, हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे। ए मेरे मौला, हमसे राजी हो जा, ऐसा राजी हो जा, ऐसा राजी हो जा, ऐसा राजी हो जा कि कभी भी नाराज न होना। तू बस रहना सदा राज़ी, तू बस रहना सदा राज़ी, नहीं है ताब नाराज़ी, तू बस रहना सदा राज़ी, नहीं है ताब नाराज़ी, तू ना खुश जिससे हो बर्बाद है तेरी कसम मौला, तू ना खुश जिससे हो बर्बाद है तेरी कसम मौला। गुनाह करते हुए गर मर गया तो क्या करूँगा मैं, गुनाह करते हुए गर मर गया तो क्या करूँगा मैं, बनेगा हाय मेरा क्या करम फरमा, करम मौला, बनेगा हाय मेरा क्या करम फरमा, करम मौला। गुनाहों ने मुझे हाय कहीं का भी नहीं छोड़ा, गुनाहों ने मुझे हाय
अजम मौला करम हो अज़ तो फैले सय्यिद अरब अजम मौला ना करना हश्र में पुरसिश मेरी हो बेहिसाब बख्शिश ना करना हश्र में पुरसिश मेरी हो बेसबब बख्शिश अता कर बाग़ फिरदौस से पाए शाहे मौला बाग़ फिरदौस अज़ीज़ कर बाग़ फिरदौस से पाए शाहे मौला अता कर बाग़ फिरदौस से पाए शाहे मौला तू अपना डर इनायत कर रहे इस डर से आंखें तर तू अपना डर इनायत कर रहे इस डर से आंखें तर मिटा खौफे जहां दिल से मिटा दुनिया का गम मौला मिटा खौफे जहां दिल से मिटा दुनिया का गम मौला इबादत में रियाज़त में तिलावत में लगा दे दिल रजब का वासिता देता हूँ फरमा दे करम मौला नहीं दरकार वो खुशियाँ जो गफलत का बने सामा नहीं दरकार वो खुशियाँ जो गफलत का बने सामा अता कर अपनी उल्फत अपने प्यारे का तू गम मौला अता कर अपनी उल्फत अपने प्यारे का तू डर मौला अता कर अपनी उल्फत अपने प्यारे का तू गम मौला पाए शाहे मदीना अब मुशर्रफ हज से फरमा दे पाए शाहे मदीना अब मुशर्रफ हज से फरमा दे चले तार फिर रोता हुआ सूए हरम मौला चले तार फिर रोता हुआ सूए हरम मौला चले तार फिर रोता हुआ सूए हरम मौला
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह हमारे मरीजों को सेहत कामिला दे, आमीन। इलाही आलमीन परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह गमज़दों के गम दूर कर, या अल्लाह राहतें अता फरमा। इलाही आलमीन मुश्किलें हल कर दे, मसाइब व आलाम से छुटकारा दे। या अल्लाह जो औलाद के तलबगार हैं, नेक औलाद बगैर ऑपरेशन के आफियत के साथ अता फरमा। जो नाफरमान औलादों से तंग हैं, बेचारों की औलाद नाफरमानियां तर्क करे, फरमा बरदार बने। या अल्लाह जिनके बिछड़े हैं मिल जाए, रूठे हैं मन जाए। या अल्लाह हमारी जायज मुरादों पर रहमत की नजर फरमा। या अल्लाह सैदपुर में जो कल रात आग लगी थी बांग्लादेश में, या अल्लाह इनके मुताअस्सिरीन पर रहम करम फरमा। बेचारों का जिनका नुकसान हुआ है नेमल बदल अता फरमा। ये आग उनके लिए सामान इबरत, हमारे लिए भी सामान इबरत बना। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अनुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर व मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। तुम मदीने में बुलाना अपना जलवा भी दिखाना। तुम मदीने में बुलाना अपना जलवा भी दिखाना। कलमाए तय्यब पढ़ाना अपने कदमों में सुनाना। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। आखिरी लम्हे जब पाए
کاش وہ تشریف لائے آخری لمحے جب آئے، کاش وہ تشریف لائے اپنے جلووں میں گمائے، جھوم کر ہم گنگنائے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حشر میں سرکار آنا، میرے عیبوں کو چھپانا، حشر میں سرکار آنا، میرے عیبوں کو چھپانا، اپنے رب سے بخشوانا، ساتھ جنت میں بسانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ حشر میں عطار آئے، آپ ان پہ رغم کھائے، حشر میں عطار آئے، آپ ان پہ رغم کھائے، اپنے دامن میں چھپائے، اور رب سے بخشوائے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کا